بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ اس سارے ڈرامے کا آج ڈراپ سین ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا۔ میں نے پوری زندگی میں ایسا فیصلہ نہیں دیکھا جہاں دن مقرر کیا گیا ہو کہ فلاں دن آپ اجلاس کریں گے، جہاں ٹائم مقرر کیا گیا ہو، یعنی اس طرح باندھ دیا گیا ہو اسپیکر کو کہ جیسے وہ اسپیکر نہیں، وہ مقصود چپڑاسی ہے۔ یہ وہ صورتحال تھی جس کا ڈرامہ ہم نے دیکھا پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں، اور بالآخر رات کے 12 بجے انتہائی جذباتی اور میں کہوں گا کہ بہت ہی باصول طریقے سے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے استعفیٰ دیا۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ انہوں نے حب الوطنی کا بہترین مظاہرہ کیا اور یہاں سے روانہ ہوئے۔ پرائم منسٹر عمران خان، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی جنگ آخری بال تک لڑی اور پھر انتہائی شان و شوکت کے ساتھ باعزت طریقے سے بغیر کوئی لفظ بولے آپ پرائم منسٹر ہاؤس سے اپنے ذاتی گھر منتقل ہو گئے۔ آپ کا جانا در حقیقت ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کے آنے کے ساتھ کوئنسائڈ کر گیا۔ وہ حکومت جس کے سارے چہرے جانے پہچانے ہیں، جن کے اوپر کرپشن کے انبار ہیں، جو لوگ صرف اور صرف اپنی اولادوں کو آگے حکومتوں میں لانا چاہتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو اپنی ذاتی جاگیر بنایا ہوا ہے، وہ آپ کو دوبارہ حکومت میں نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک خوددار لیڈر اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا تھا۔ اس کی کمزوریاں، خامیاں بہت ہوں گی، لیکن خودداری میں اور ذاتی ایمانداری میں کوئی بھی پی ڈی ایم میں بیٹھا ہوا شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو خوددار لیڈر اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن اس قوم کو شاید غلامی زیادہ راس آتی ہے، اس لیے ان کو وہی لوگ پسند ہیں جن کی جائیدادیں دبئی میں ہیں، جن کی جائیدادیں پوری دنیا میں، برطانیہ میں، جن کو صرف حکومت کرنے کے لیے پاکستان آنا ہوتا ہے، اور جب یہاں پہ تھوڑی گرم ہوا چلے تو وہ اپنے سرد ملکوں میں جا کے اپنے بال بچے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ نقشہ ہے جو ہم نے پھر دہراتے ہوئے دیکھا۔ عدالتوں کے اوپر ہمیشہ انگلی اٹھتی رہی۔ کس اجلت سے چھٹی والے دن عدالتیں لگائی گئیں؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ عدالتیں کدھر ہیں؟ جب عزیر بلوچ کا کیس ہونا ہو، جب ناظم جوکھیوں کا کیس سننا ہو، جب ماڈل ٹاؤن کے 16 لوگ جو مارے گئے، قتل کیے گئے، ان کے کیس سننے ہوں، یوں لگتا ہے کہ یہ جو ٹولہ جس کو حکومت میں لایا گیا ہے، یہ خاص مقصد کے لیے لایا گیا ہے، اور سب اس کاروان کے سواری نظر آتے ہیں، اس کاروان کے ساتھی نظر آتے ہیں۔ کیا عدالتیں، کیا ادارے؟ یہ وہ المیہ ہے جو آج رونما ہوا۔ پاکستان کے عوام کس حد تک محبت کرتے ہیں اپنے لیڈر سے، جس کو ایک سازش کے تحت زبردستی نکالا گیا، جس میں کہ منحرف خریدے ہوئے لوگ جو کل طاقت کے ایوانوں میں آپ کو دندناتے نظر آئیں گے۔ یہ مقدر ہے آپ کے ملک کا؟ کدھر ہے پاکستان کے عوام جو ان کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے گربانوں میں جھانک کے دیکھا ہے کہ کیا غلاظت ہم اپنی اسمبلی کے اندر بھیجتے ہیں، جس کا نتیجہ آج آپ نے دیکھا۔ اگر یہ ملک سنوارنا ہے تو عوام کو بھی اپنا شعور بیدار کرنا ہوگا۔ آج پاکستان میں
اس قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کے دشمن باہر سے دیکھ کے آپ کو خوش ہو رہے ہوں گے، جنہوں نے اس کام پہ باہر بیٹھ کے محنت کی، انویسٹمنٹ کی، آج وہ خوش ہوں گے کہ ان کی انویسٹمنٹ رنگ لائی۔ جن لوگوں کو انہوں نے اعلیٰ کار بنایا، آج وہ اعلیٰ کار بھی خوش ہوں گے، اور جنہوں نے انویسٹ کیا وہ خوش ہوں گے کہ انہوں نے جو انویسٹ کیا تھا اس کا ریٹرن ان کو مل گیا۔ ان کو یہاں پہ ایک تابعدار خادم حکومت چاہیے، جو کشمیر کا نام کبھی نہ لے، جو دشمن اڈے مانگے تو اس کو دے، جو دوسروں کی جنگ کا حصہ بنے اور اس ملک کو برباد کرے، تاخت و تاراج کرے، جو اس ملک کے شہیدوں کو پامال کرے۔ یہ شاید ضرورت تھی اس قوم کی، اس کو مل گیا۔ عمران خان کے جانے سے زیادہ مجھے دکھ وہ ہے کہ اس ملک کے اوپر حکمران وہ ہوں گے جنہوں نے کئی دفعہ حکومت کی، 2 پارٹی سسٹم، انہوں نے آپس میں باریاں لگائی ہوئی تھیں اور لوٹ کسوٹ کا سلسلہ جاری تھا۔ کون نہیں جانتا ان کے کردار کو؟ میں آگے بھی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، سندھ میں آپ جا کے دیکھ لیں، نہ انصاف ہے، نہ ہسپتال میں دوائی ہے، اور نہ ہی کہیں کوئی شہر کی سوک فیسلٹیز آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ مقدر ہے آپ لوگوں کا اس وجہ سے کہ آپ اپنی پارلیمنٹ میں بکاؤ مال بھیجتے ہیں۔ 1500 لوگ جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں 22 کروڑ کے مقدر کے ساتھ آ کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ ناراضگی کیا تھی؟ اگر عمران خان، اس کی پارٹی میں بھی بہت سارے لوگ کرپٹ تھے جو شاید انہوں نے جوائن ہی ایسے کیا، کیونکہ یہ بڑا مشکل سفر ہوتا ہے۔ جو ایک لیڈر کی آئیڈیالوجی اگر وہ صاف ستھری ہے، اس کے ساتھ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کانٹوں کے اوپر چلنے والی بات ہوتی ہے۔ لیکن بہر صورت نظر آ گیا کہ کون کیا تھا، تو اپنی پارٹی میں تو موجود تھے، لیکن دوسروں کو تکلیف یہی تھی کہ کرپشن کے کیسز بن گئے، رول آف لاء کی بات ہو رہی تھی، قانون کا کہا جا رہا تھا کہ سب کے اوپر ایک ہی جیسا اپلائی ہونا چاہیے، قانون کے سامنے سب برابر ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں نے جیسے کہا کہ غریب جو قتل ہوئے ان کے کیسز سنے گئے، ان کے لیے عدالت چھٹی کو کھلے گی، صرف لاہور ہائی کورٹ کھلتا ہے جب حکمران طبقے کو ضمانت کی ضرورت ہوتی ہے، گھر جا کے ان کی بیسمنٹ میں پہنچ کے دی جاتی ہے ضمانت۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آفس کے باہر 5 گھنٹے تک وہ بچی پڑی رہی، بیٹھی رہی، اپنی ماں کے قتل کا بتانے کے لیے، جو ماڈل ٹاؤن میں قتل کیا گیا، جس خاتون کے منہ میں گولی ماری گئی تھی۔ لیکن وہاں یہ ضمانتیں چلتی رہیں، پرانے حکمرانوں کی اور دوسروں کی، لیکن وہ بچی جو ہے وہ چیف جسٹس کو نہیں مل سکی۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ انتہائی تکلیف دہ دور ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پاکستان میں ہماری سیاست گرتے گرتے اس گہرائی میں آ جائے گی جو آج ہم نے دیکھی۔ اس نہج میں ہم پہنچے اس لیے ہیں کہ عمران خان کا قصور ایک تھا کہ وہ ایماندار آدمی تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سرکاری پیسہ میڈیا کے لوگوں کی جیبوں میں ڈالے۔ اگر وہ ڈالتا تو آپ دیکھتے کہ ہر چینل کے اوپر اس کے قصیدے پڑے جاتے، لیکن میڈیا کے لوگوں کو اس کے ساتھ ناراضگی یہی تھی کہ باہر کے دورے فری نہیں ہو رہے، حج عمرے مفت نہیں ہو رہے، جو عیاشی پچھلے دوروں میں لگی رہی وہ آج نہیں تھی۔ اور باقی تو سیاسی نظام آپ کو پتہ ہے، عدالتیں، جتنے بھی کیسز کرپشن کے بنے سب درست تھے، لیکن ایک ایک آدمی یا کیس سالہ سال لٹکا گیا یا کیس ختم۔ ان کے کاغذات نیب کے اندر سے، نیب کے آفس سے کاغذات غائب ہیں۔ نیب کا قانون کہتا ہے کہ کیس صرف غالباً مہینے یا 2 مہینے، بڑی تھوڑی مدت ہے جس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن 10 سال سے پڑے ہوئے ہیں۔
کیونکہ اثر رسوخ والے لوگ ہیں جن کے کیسز ہیں، اور نیب انتظار کرتا ہے کہ حکومت بدلے تو پھر ان کو کیسز ختم کرائے جائیں۔ آپ لوگ، ہم سب لوگ اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے پارلیمنٹ میں میٹیریلی وہی بھجوایا جو آپ کو اس طرح کے ڈرامہ دکھا سکے، جو آپ لوگوں کو وہ حکومت دے جو آپ کو ہی نوچتی رہے۔ وقت آئے گا جب اس سازش کے پیچھے تمام ہاتھ باہر منظر عام پہ لائے جائیں گے۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جب قدرت انتقام لینے پہ آتی ہے تو انتقام بھی وہ ہوتا ہے جو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر حالت آپ کو پتہ ہے کہ انسان چھپتا پھرتا ہے، یہاں ہوا ہے۔ ابھی رسی دراز ہے ان تمام کرپٹ لوگوں کی جو اس ملک کو کھاتے رہے اور پھر اب کھائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح منٹوں میں، دنوں میں کیسز ختم ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح تمام وہ اصلاحات جو کی گئی تھی وہ ختم ہوں گی۔ اس ملک کو دوبارہ لا کے اسی دہانے پہ کھڑا کیا جائے گا جہاں سے عمران خان نے اس کو پکڑا تھا۔ یہ مقدر ہے آپ لوگوں کا۔ کیوں؟ آپ اس سسٹم کے ساتھ ہیں۔ جس دن ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سسٹم کو ریجیکٹ کرنا ہے، ہم نے ان لوگوں سے حساب لینا ہے، تو پھر چیزیں بھی درست ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔